السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کے نتیجے میں کون کون مسلمان ہوا، اور ان حضرات نے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کیا، اور ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ان تاریخی الفاظ کے بارے میں جو انہوں نے اپنی والدہ سے کہے تھے، جنہوں نے ان کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا کہ اگر وہ دین سے نہیں ہٹیں گے تو وہ کھائیں گی نہیں اور پئیں گی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انہیں کیا آنسر کیا تھا؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن، لیکن اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان اسلام لے آئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کرو، میں تیری اور تمام خلق کی اطاعت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ جملوں میں خدا چاہنے کے اثر تھا کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تم آبائی مذہب ترک کر کے ایک نیا مذہب اختیار کر رہے ہو، اور جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئے میں کھڑا کر کر تکالیف پہنچائیں، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہے، اور میرے ساتھی وہاں حضرت عثمان بن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان کے بعد حضرت زبیر العوام بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا اور جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن اواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ اور میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اس سال یمن گیا تو اسی کے ہاں ٹھہرا، اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ خاندان بنی زہرہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو ان کے اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ کو ان کی خبر ہوئی تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بھی بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں کھانا کھاؤں گی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصحاب اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتیں اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتیں تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑتا۔
اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا اور دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو ذات کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دن کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے جب یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئیں اور اس نے پیغام بھیجا تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار محبت سے بجانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کی غضب و غضب میں انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر دونوں چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑیں گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ کھاؤ نہ پیو جب تک تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض یہ کہ انہوں نے اپنی ماں کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمور بھی اسلام لے آئے۔ حضرت طلحہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیرہ۔